بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج علم النحو کورس میں ہمارا 23واں سبق ہے، جس میں ہم ضمائر میں اجرا کریں گے۔ مضمرات جو ہیں یہ اسماء غیر متمکنہ کی 8 قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور پھر اس کی آگے تقسیم ہوتی ہے ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر مجرور میں، اور پھر مرفوع جو ہے وہ کبھی متصل ہوتا ہے کبھی منفصل، اسی طرح منصوب بھی کبھی متصل اور کبھی منفصل ہوتا ہے، جبکہ ضمیر مجرور جو ہے وہ ہمیشہ متصل ہوتا ہے۔ پھر ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ کبھی ضمیری بارز کی صورت میں ہوتی ہے، جب ظاہری طور پر، لفظی طور پر وہ ضمیر موجود ہو، جیسے ضربت میں تو، اور کبھی یہ پوشیدہ ہوتا ہے جسے ضمیر مستتر کہتے ہیں۔ پھر ضمیر مستتر کبھی واجب الاستتار ہوتا ہے، جیسے اضرب میں انت، اور کبھی جائز الاستتار ہوتا ہے، جیسے ضرب میں ہوا۔ آج کی سبق میں ہم ان ضمائر میں اجرا کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ ضمائر کی پہچان کر کے ترکیب کریں۔ تو بھائی پہلا جملہ جو دیا گیا ہے وہ ہے انا قائم، میں کھڑا ہوں۔ اب یہاں پر انا یہ ضمیری مرفوع منفصل ہے، اور چونکہ ضمیری مرفوع ہے تو محلاً مرفوع ہو کے یہ مبتدا ہے۔ لازمی بات ہے ضمائر جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، اور مبنی کا اعراب محلاً ہوتا ہے، اس لیے ہم کہیں گے انا ضمیری مرفوع منفصل محلاً مرفوع ہو کے مبتدا۔ پھر آگے جا کر قائم بروزن فاعل، یہ صیغہ صفت اسم فاعل ہے، اور ہم یہ بھی پڑھ چکے تھے کہ جب اسم فاعل کا صیغہ آ جائے تو اس میں ضمیر مستتر جائز الاستتار نکالیں گے ماقبل کی مناسبت سے۔ تو اس کے اندر انا ضمیری مرفوع متصل، ضمیر مستتر جائز الاستتار، مرفوع محلاً ہو کے صیغہ صفت کے لیے فاعل، پھر صیغہ صفت یعنی اسم فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی ماقبل کی مبتدا کے لیے۔ جب صیغہ صفت اپنے فاعل کے ساتھ ملتا ہے اور جملہ بنا دیتا ہے تو اسے شبہ جملہ کہتے ہیں۔ پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے جا کر انت غلام زید، تو زید کا غلام ہے۔ اب یہاں پر انت ضمیری مرفوع منفصل محلاً مرفوع ہو کے یہ ہوا مبتدا۔ غلام زید میں ترکیب کو دیکھیں گے تو یہ مرکب اضافی ہے، غلاموں کی اضافت ہوئی ہے زید کی طرف۔ غلاموں یہ مرفوع بالضم لفظاً ہو کے مضاف، اور زید مجرور بالکسر لفظاً ہو کے مضاف الیہ۔ پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ خبر ہے ماقبل کے مبتدا کے لیے۔ پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے جا کر انتم جاہلون، انتم تم سب، تم سارے، جاہلون جاہل ہو۔ تو بھائی انتم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر مخاطب کے لیے، اور ضمیری مرفوع منفصل ہے، پس محلاً مرفوع ہو کے مبتدا۔ جاہلون یہ صیغہ صفت اسم فاعل ہے، اور اس کے اندر انتم کی ضمیر نکالیں گے جو کہ ضمیری مرفوع متصل ہے، ضمیری مستتر ہے اور جائز الاستتار ہے، جو اس کا فاعل بنے گا۔ پھر صیغہ صفت اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی انتم کے لیے۔ پھر انتم مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو بھائی یہاں پر یہ بات
یاد رکھیے کہ سیغہ صفت میں وہی ضمیر نکالیں گے جو ماقبل مذکور ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہم نے انتم کی ضمیر نکالا۔ پھر آگے جا کر ضربک زیدن، ضربہ مارا، کھا تمہیں، زیدن زید نے۔ اب یہاں پر ضربہ یہ واحد مذکر غائب پہلے ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے ساتھ جو لگا ہوا ہے متصل ہے کا، تو یہ ضمیر منصوب ہے۔ ضمیر منصوب متصل کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے کہ یہ فعل کے پیچھے واقع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ ضربہ کا، تو اس میں کا جو ہے ضمیر منصوب متصل ہے، اور پھر محلاً منصوب ہو کے یہ مفعول بھی مقدم ہے، جبکہ فاعل جو ہے وہ مؤخر ہے مفعول سے۔ اب یہاں پر ضربہ میں ہم ضمیر نہیں نکالیں گے کیونکہ آگے مرفوع اسم ظاہر زید کی شکل میں موجود ہے، لہذا زید مرفوع بضم لفظاً ہو کے فاعل، پھر فعل اپنے مفعول اور فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے جا کر زید ضربک، زید نے تمہیں مارا۔ اب یہاں پر زید تنوین کے ساتھ جو آیا ہے یہ ابتدا میں آیا ہے، اسم ہے، تو یہ ہوا بائی مبتدا، ضمہ لفظی کے ساتھ مرفوع ہے۔ اب یہاں پر ضربہ جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ہے، اور اس میں ہم ہوا کی ضمیر نکالیں گے، ضمیر مرفوع مستتر جائز الاستتار جو اس کے لیے فاعل بنے گا، اور کا جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل محلاً منصوب ہو کے مفعول بھی ہے۔ تو ضربک میں جو ضربہ ہے یہ فعل ہے اور اس میں ہوا فاعل اور کا مفعول بھی، تو بھائی یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہے ماقبل کی مبتدا زید کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا یوسف، میں یوسف ہوں۔ انا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، ضمیر مرفوع منفصل ہے محلاً مرفوع ہو کے مبتدا، یوسف مرفوع بضم لفظاً ہو کے خبر، پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحن عالمون، ہم عالم ہیں۔ نحن یہ ضمیر مرفوع منفصل محلاً مرفوع ہو کے مبتدا، جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ضمیری منفصل ہے۔ عالمون یہ سیاہ اسم فاعل ہے، یہ صفت ہے، تو اس کے اندر نحن کی ضمیر نکالیں گے جو کہ ضمیر مرفوع متصل ضمیر مستتر جائز الاستتار ہو کے اس کا فاعل ہے، پھر سیاہ صفت اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر ماقبل کے مبتدا کے لیے خبر، پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ضربوہم، انہوں نے ان کو مارا۔ ضربو میں جو واو ہے یہ بھی جمع کے لیے ہے، یعنی فاعل بھی جمع ہے، اور ہم یہ بھی جمع ہے، تو انہوں نے ان کو مارا۔ اب یہاں پر ضربو یہ فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، ضربہ ضربا ضربو جمع مذکر غائب کا، اور اس میں جو واو ہے ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز ہے اور یہی اس کا فاعل بنے گا۔ ضربو انہوں نے مارا، کس کو مارا؟ ہم، ان کو۔ تو ہم جو ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے متصل ہے ضمیر منصوب متصل ہے اور محلاً منصوب ہو کہ یہ مفعول بھی ہوا، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے جا کر ضربہا عمر، اس کو عمر نے مارا۔ ضربہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی معلوم کا فعل ہے، اور ہا جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل محلاً منصوب ہو کے مفعول بھی ہے، کیونکہ فعل کے ساتھ منسلک ہے تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ اب ضربہ کے لیے فاعل کی ضرورت ہے تو آگے مذکور ہے عامر کی شکل میں، جو کہ مرفوع ہے ضمہ لفظی کے ساتھ، عامرن مرفوع بضمہ لفظاً ہو کے یہ فاعل مؤخر ہے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ضربتاہا، ضربتا ان دو عورتوں نے مارا، ہاں اس ایک عورت کو۔ ضربتا جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ مؤنث غائب کا، اور ہا جو ہے واحدہ مؤنث غائبہ کے لیے ہے۔ ضربتاہا ان دو عورتوں نے اس ایک عورت کو مارا۔ اب یہاں پر ضربتا یہ فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے،
اس میں جو الف ہے یہ ضمیری مرفوع متصل ضمیری بارز محلاً مرفوع ہو کے اس کا فاعل، اور ہاں ضمیری منصوب متصل ہے محلاً منصوب ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے جا کر ہن جمیلات، وہ سب عورتیں خوبصورت ہے۔ ہن ضمیری مرفوع منفصل محلاً مرفوع ہو کے مبتدا، اور جمیلات مرفوع بضم لفظاً ہو کے خبر، پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ضربنا کا، ہم نے مارا آپ کو، ضربنا ہم نے مارا، کا کس کو، کا آپ کو، ہم نے آپ کو مارا۔ ضربنا فعل ماضی معلوم سیاہ جمع متکلم مشترک، اور اس میں نا ضمیر مرفوع متصل ضمیری بارز محلاً مرفوع ہو کے اس کا فاعل، اور کا یہ ضمیر منصوب متصل ہے محلاً منصوب ہو کے مفعول بھی ہے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو بھائی یہاں تک ہم نے چند مثالوں کے ساتھ ضمائر میں اجرا کرنے کی کوشش کی۔ اگلی ویڈیو میں بھی ہم ضمائر میں اجرا کریں گے، کیونکہ یہ ایک اہم ٹاپک ہے، اس باب میں خوب اجرا کرنے کی ضرورت ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔